میں سوچتا ہوں ایک دن وہ تھا جب کوئی گھر میں اچھی چیز آتی تھی تو ہماری ماں ہمارے لیے چھپا کر رکھتی تھی. جب گھر میں کوئی اچھی چیز آتی تھی تو ہماری ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی. اور جنہوں نے غربت کے دن دیکھے ہوں گے یا مالداری میں بھی 4 مٹھائی کے ٹکڑے آئے ہیں اور 5 لوگ کھانے والے ہیں جس میں سے 5ویں ماں ہے تو ماں چاروں کو تقسیم کرتی ہے. جب بچوں میں سے کوئی وفادار بیٹا کہتے ہیں امی تم، تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے مٹھائی پسند نہیں ہے تم کھا. جس کی قربانیاں یہ ہے، جس کی قربانیاں یہ ہے، دل چاہتا ہے کہ مٹھائی کھائیں لیکن صرف بچوں کے لیے. گھر میں اچھی چیز آتی تھی تو ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی. اور جب شادی کے بعد بیٹا کوئی اچھی چیز گھر میں لاتا ہے تو بوڑھے ماں باپ سے چھپا کر لاتا ہے کہیں میرے ماں باپ کی نظر نہ پڑ جائے. کیا وہ دن دیکھیں گے لوگ جو ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کی خدمت نہ کریں؟ اور سنو، آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائی تمہاری اولاد اس سے بڑھ کر تمہیں اذیت پہنچائے گی. اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اس سے بڑھ کر تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. اور یاد رکھنا، بس 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. اگر ماں باپ نفل و حج کے لیے منع کر دیں تو بزرگوں نے فرمایا کہ پھر نفل و حج کے لیے جانا تمہارے لیے جائز نہیں. ایک واقعہ نظروں سے گزرا، اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کروں. آج ماں باپ کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے عرض کروں کہ وہ بہت پارسا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور بہت ماں باپ کا خدمت گزار سمجھتے ہیں جو ماں باپ کو روٹی کپڑا اور مکان دے دیتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی خدمت کی. روٹی کپڑا اور مکان تو لوگ اپنے نوکروں کو بھی دیتے ہیں. دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی روٹی دی جاتی ہے. اگر ہم نے ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دیا تو کیا احسان کیا. اسلام میں ماں باپ کا فرما بردار بیٹا صرف وہ ہے جس کو اسلام فرما بردار کرتا. اور کون ہے فرما بردار ماں باپ کا؟ سنو اسلام کا قانون کیا ہے. اسلام کہتا ہے ماں باپ کے جو آگے چلتا ہے بلا عذر شرعی اس بیٹے کا شمار بھی ماں باپ کے نافرمانوں میں ہوتا ہے. اگر رات کا وقت ہے تو اندھیرے میں وہ گر نہ جائیں، کانٹا نہ چپ جائے، ان کی اجازت سے ان کے آگے چل سکتا ہے. بلا عذر شرعی ان کے آگے نہیں چل سکتا ورنہ نافرمانوں میں شمار ہوگا. اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ کے رسول فرماتے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. حتیٰ کہ اگر شہید ہو جائے وہ شہید، میرے آقا فرماتے جنت میں نہیں جائے گا. شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہتے ہیں، اس مقام آراف میں رکھا جائے گا. شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ کے آگے چلنے والا نافرمان ہے. ارے جو آگے نہیں چل سکتا ہر بات آج ان پہ تھوپ رہے ہو. ارے تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارا دور گیا، تمہارا پرانا دور تھا. یہ باتیں کہی جاتی، یہ باتیں بولی جاتی ہیں. ماں باپ کی خوشی کے لیے کروڑوں نقصان اٹھا لو کبھی نقصان نہیں ہوگا. بات تو جو کرنا چاہتا تھا لیکن اب بات کچھ اور سامنے آتی ہے. ماں باپ کی خوشی کے لیے کروڑوں نقصان اٹھا لو نقصان نہیں ہوگا. اب بڑی پیاری سی بات ذہن میں آتی ہے دلیل کے طور پہ. حضرت مقدم ماہمی کا نام سنا ہے؟ حضرت مقدم ماہمی کا نام، ان کی تمنا تھی بچپنے میں کہ میں بڑا عالم بنوں. ماں کے پاس ہے امی میں عالم بننا چاہتا. ماں نے کہا بیٹا عالم بننے کے، کیونکہ آج کل کے دور کی طرح مدرسے جگہ جگہ نہیں تھے. آج تو ہمارے علماء صوفیاء کی بڑی کوششیں کوششی کہ جگہ جگہ شہر کریا مدارس ہے، بڑے بڑے مدرسے. وہاں ہندوستان میں اس وقت تو بخارا سمرقند جانا ہوتا تھا، دور دور جانا ہوتا تھا. مقدم مائمی نے کہا امی عالم بننا ہے. بیٹے تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، تو نے عالم بننے کے لیے سمرقند بخارا جائے گا، تیرے سوا کون ہے میرا، میں نہیں رہ پاؤں گی، تو نے نہیں جانا، اللہ تجھے عالم بنا دے گا. اوہو
कोई बगैर पढ़े भी आलिम बना है, लेकिन माँ के कहने पे सोचा माँ का कहना तोड़ के जाऊंगा तो नाफरमान हो जाऊंगा। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि फिर जन्नत आलिमों को मिले। क्या बात है, उलमा का मकाम बड़ा है, वारिसे अंबिया है, लेकिन कोई जरूर ये बात थोड़ी है कि सिर्फ आलिमों को जन्नत मिलेगी, बल्कि गैर आलिमों को भी तो जन्नत मिलेगी, उन्हें भी तो मिलेगी। लेकिन अगर आलिम बन के नाफरमानों में नाम लिख दिया गया तो आलिम होकर भी जन्नत नहीं मिलेगी। रब खुश नहीं होगा। वो सोचा चलो इल्म ना मिले ना सही, माँ का कहना नहीं तोड़ना। बस ये सोच करके बहुत गम उठाया, कड़वा घूंट गम का पिया और रहने लगे। दूसरे दिन समंदर के किनारे गए तो देखा एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग एक पत्थर पे बैठे। कहा अली इधर आओ। जैसे ही ये गए तो कहा कि जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानता। कहा कि मैं खिजर हूं और तुमने माँ के साथ जो वफा की है, खुदा को वादा बड़ी पसंद आई है। अगर माँ का कहना तोड़ के जाते तो समरकंद और बुखारा के उलमा से पढ़ते, लेकिन माँ के कहने पे रुक गए तो तुम्हें पढ़ाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रोजाना फजर के बाद आया करना, पढ़ा कर, लेकिन खबरदार अगर ये राज किसी को बता दिया तो फिर उस दिन से न आऊंगा। का बहुत अच्छा। जाने लगे, पढ़ने लगे, जाने लगे, पढ़ने लगे। वो माँ वलिया थी, ताखीर से घर पहुंचते थे। एक दिन दो दिन नजरअंदाज किया, चंद दिन नजरअंदाज किया। कहा अली मेरे बेटे तू इतनी देर तक रहता कहाँ? कोई गलत दोस्तों की सोहबत तो नहीं? बता कहाँ जाता है? खिजर का ख्याल आया। कहा था कि अगर ये राज किसी को बताओगे तो नहीं आऊंगा। अब कहा अगर छुपाता हूं राज, तवज्जो, अगर राज छुपाता हूं तो माँ का दिल दुखता है कि आखिर मुझसे भी बेहतर कोई मिल गया कि मेरा बेटा मुझसे वो राज छुपाता है। माँ का दिल दुखता है। और राज बताता हूं तो कल से खिजर नहीं आता है। अब क्या करूं? एक तरफ माँ का दिल है, दूसरी तरफ जनाब खिजर की तालीम है। फिर सोचा खिजर ना आए, ना आए, माँ का दिल न दुखाऊंगा, माँ से बात न छुपाऊंगा। फिर कहती अम्मी, मेरी अम्मी खिजर के पास पढ़ने जाता था, लेकिन शर्त थी किसी को बताएगा तो मैं ना आऊंगा। अब वो नहीं आएंगे अम्मी। माँ को लिपट लिपट कर रोने लगे, मेरी माँ वो ना आएंगे। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह तुझ पे करम करके तुझे आलिम बना देगा। जब दूसरे दिन गए तो खिजर ना आए, बहुत रोए माँ के पास आकर। लेकिन जब तीसरे दिन गए तो खिजर मौजूद थे। खिजर ने कहा अली पढ़ाने नहीं आया, बताने आया हूँ, क्योंकि मेरा वादा था और तूने भी कहा था कि राज ना बताएगा। मैंने कहा था बताएगा तो ना आऊंगा। मैं अब पढ़ाने नहीं आया, लेकिन बताने आया हूँ। अगर तू वो राज माँ से छुपा लेता तो मैं पढ़ाने आया रहता, लेकिन तूने माँ से राज नहीं छिपाया। तूने इल्म का नुकसान करना गवारा किया। खुदा ने तेरी अदा को इतना पसंद किया, माँ से छुपाता तो उससे जिंदगी भर भरता रहता। माँ को बताया, खुदा ने तेरा सीना चीर कर खुद इल्म को दाखिल कर दिया। कौन सी बातें छुपाते हो तुम माँ बाप से? पैसे, पलाट, जायदाद, वहां तो कितना बड़ा नुकसान दिया है, कितना बड़ा नुकसान। जानते हैं हिंदुस्तान का वो एक अजीम वली है, आज भी मिस्र के जामिअतुल अजहर में मकदूम माहिमी की तफसीर पढ़ाई जाती है। आज भी पढ़ाई जाती है, आज भी पढ़ाई जाती है। ये है वालिदैन के साथ उसने सलूक का अजीम समरा, जिससे हम कोसों दूर हैं। हाजी साहब हो गए, नमाजी साहब हो गए, लेकिन माँ बाप को तरसाना नहीं छोड़ा। तो जो माँ बाप के आगे चले उनका शुमार माँ बाप के नाफरमानों में होगा। दिल कहता है रुकिए, शौक कहता है आगे बढ़िए। मखदूम साहब की नसीहत कहती है कि आगे बढ़िए, नाजिम साहब का इसरार कहता है कि आगे बढ़िए, और कल की जिम्मेदारियां कहती है कि यहीं रुक जाइए। लेकिन अब सुनिए बात और बात आती है। मेरे उस्ताद हुजूर अताए मुफ्ती आजम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी फरमाते हैं कि जब
تقریروں کے نکات اچھے آتے ہیں تو یہ تمہارا فن نہیں ہوتا، یہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے اللہ والوں کا فن ہوتا ہے، ان کے ذریعے کرم ہوتا ہے۔ یہاں سادات موجود ہے نا، تو پھر بات بھی ایک خاص ذہن میں آتی ہے۔ ماں باپ اگر کھڑے ہوں آپ بیٹھ جائیں تو بے ادب نافرمانوں میں آپ کا شمار ہے۔ وہ کھڑے ہو تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہ نیچے بیٹھے ہو تو آپ اوپر نہیں بیٹھ سکتے، ورنہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ صرف کھانا کھلا کر نہیں چھوٹ سکتے ہیں آپ، صرف بیماری میں دوا دے کر کے آپ نہیں چھوٹ سکتے، یہ ان کا احترام ہے۔ بادشاہوں کی طرح ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں ماں باپ کھڑے اور آپ بیٹھے رہے تو نقصان کیا ہے؟ حشت و بہشت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن میں اس کو جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ امام حمیدی سے پڑھ رہا ہوں۔ امام حمیدی اس محدث کا نام ہے جس سے امام بخاری حدیث لکھتے ہیں۔ امام حمیدی نے لکھا ہے، اب ذرا توجہ سے سنیں، حالانکہ حشت و بہشت میں بھی موجود ہے لیکن امام حمیدی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ حشت و بہشت کو تو ہم اہل سنت مانتے ہیں، صوفیہ کے ماننے والے مانتے ہیں، لیکن حمیدی کو تو سبھی مانتے ہیں، امام بخاری جیسے حدیث لیتے ہیں۔ اب حمیدی نے جو لکھا ہے وہ بات کیا ہے، توجہ سے سنیں۔ باپ کھڑا ہو بیٹا بیٹھا ہو تو نقصان کیا ہے؟ صرف اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو شاید آج کی محفل کامیاب ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی۔ 50 سال کے بعد کم و بیش حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بہت مصیبتوں سے گزرے، سوتیلے بھائی اٹھا کے لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، مارا پیٹا، پھر کنویں سے نکالے گئے تو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر اس کے بعد 10 سال تک کے قید خانے میں، مصر کے قید خانے میں رہے، پھر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ سوتیلے بھائی آئے، وہ پہچان نہ سکے، حضرت یوسف ان کو پہچان گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، ان کو نوازا، پھر ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں، بادشاہ بن گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بابا نابینا ہو گئے ہیں، تیری یاد میں روتے روتے، آپ نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، آنکھوں پہ ڈال دینا، روشنی آ جائے گی۔ قرآن کی بات ہے، حضرت یوسف کے کرتے سے روشنی آ گئی۔ لوگ اس پہ ہم سے لڑتے ہیں، مشکل کشا تو صرف اللہ ہی ہے، لیکن قرآن کی سورہ یوسف کہتی ہے کہ یوسف کے کرتے نے بھی حضرت یعقوب کی مشکل کشائی کی، کیونکہ مشکل کشائی کہتے ہیں مشکل کو دور کرنا، نابینگی مشکل ہے، جو اس کو دور کر دے وہ مشکل کشا ہے۔ جب نبی کا کرتا مشکل کشا ہو سکتا ہے تو کیا نبی مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ اور جب یوسف مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو جانے یوسف محمد الرسول اللہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات جو اس کی شان ہے وہ حقیقی ہے، وہ حقیقی مشکل کشا ہے، اور اللہ نبیوں کو ولیوں کو مشکل کشا بنا دے تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جب حضرت یعقوب کی آنکھوں میں روشنی آئی تو جناب یعقوب نے تمنا کی کہ میں اپنے بیٹے یوسف کو دیکھوں گا، میرے بیٹے یوسف سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ، حضرت یعقوب مصر شام سے چلے مصر کے لیے، اس کے لیے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، بیٹا میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرا یوسف۔ جب دیکھنے کے لیے چلے فرشتوں نے کہا اللہ 50 سال سے تیرا یعقوب روتا رہا یوسف کے لیے، مولا یہ ملاقات جو ہوگی، ہم جدائی کے لمحات میں یعقوب کے ساتھ روتے تھے، کبھی یوسف کے ساتھ روتے تھے، اب دونوں باپ بیٹے ملنے والے ہیں، وہ منظر کیسا ہوگا جب باپ بیٹے 50 سال کے بعد آپس میں ملاقات کریں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ وہ منظر تم بھی دیکھ لو کہ باپ بیٹے کیسے ملیں گے۔ اب ذرا دیکھنا، حضرت یعقوب تشریف لائے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے، حضرت یوسف مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت یعقوب سامنے سے آتے ہیں، حضرت یعقوب سامنے سے آتے ہیں، یوسف مصر کے تخت پر ہے۔ پہلی نظر جب باپ کے چہرے پہ پڑی، حضرت یوسف سستی سے نہیں، غفلت سے نہیں، معاذ اللہ، حضرت یوسف جان بوجھ کر نہیں، بلکہ باپ کے چہرے پہ 50 سال کے بعد جب پہلی نظر پڑی تو یوسف فرق محبت میں باپ کے جلووں میں ایسا گم ہو گئے کہ تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کی آنکھ کے بعد فرق محبت میں یوں ڈوب گئے، وہ پورے محبت میں یوں ڈوب گئے کہ کھڑے ہونا بھول گئے۔ اللہ نے یوسف پہ وحی نازل کی، یوسف
تو اپنے ابا کے لیے اٹھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا